آپ کی طرف آنا چاہوں گی جی اور ذرا سا محمد اسلم صاحب آپ ماشاءاللہ سے ایک عرصے سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کی مدد کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ چیزیں کی چاہتی ہوں ذرا سا آپ کے لفظوں میں ماشاءاللہ سے کب سے یہ جو ایک جذبہ ہے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا کب سے یہ سٹارٹ ہوا جذبہ اور آج ماشاءاللہ کس طرح رواں دواں ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب میں 7th کلاس میں پڑھتا تھا تو اس وقت پور اسٹوڈنٹس کو میں دیکھتا تھا کہ کسی کے پاس پہننے کو ڈریس نہیں ہے اسکول کا، کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں، کسی کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں. تو ایک سسکتی انسانیت جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ دم توڑ رہی ہے اور لوگ جو ہے بے سہارا، ان کو ایک سہارے کی ضرورت ہے. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ وہاں پر اسکالرشپ کا ایک سلسلہ رکھا اسٹوڈنٹس کے لیے، دوسرا ڈریسز وغیرہ بنوائے اور وہ بچوں میں تقسیم کیے. کتابیں جو ہے وہ ایکسچینج کی پہلے، کیونکہ کتابوں کا برڈن بہت زیادہ ہوا کرتا تھا کہ نئی کتابیں بچوں کو خریدنی پڑتی تھی. تو ہم نے ایک سسٹم یہ کیا کہ ہم 6ٹھی کلاس کی کتاب لے لیتے، 7th کی دے دیتے، تو والدین پر جو ہے وہ اس کا برڈن نہیں پڑتا. تو اسی طریقے سے کارواں چلتا رہا اسکول سے. پھر میں خود بھی قائد اعظم اسکاؤٹ بھی رہا، وہاں سے بہت کچھ سیکھا میں نے. قائد اعظم صحیح. اسکاؤٹس کے علاوہ میں ایک اچھا فٹ بالر دھماکہ فٹ بال کلب کے نام سے ایک ہوتا تھا. تو اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ سوشل کاموں سے اور انسانیتی خدمت کے حوالے سے ہی میں نے کیا. اور اس کے بعد جب اسکول سے فارغ ہوئے کالج لائف میں آئے تو اس وقت جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جو ہے وہ میں نے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ سوشل کاموں کو اپنے زندگی میں اور بڑھانے کی کوشش کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ادارے ہیں پاکستان کے، جس طریقے سے ہمارے یہاں میونسپل کارپوریشن ہے شہید بے نظیر آباد، جی پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے متعلق لوگوں کے کام وغیرہ ہوتے ہیں. تو میں ان کے لیے ایک آواز بنا اور ان کی آواز کو میں نے اٹھانے کی کوشش کی اور ان کے مسائل بجائے یہ کہ کوئی ایجیٹیشن کریں، روڈوں پر آئیں، نعرے لگائیں، تو اس سے اجتناب کرتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ایک پیسفل انداز میں میئر ہمارے قاضی رشید بھٹی صاحب ہیں وہاں پر، ان سے ہم نے کام لینے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں شہریار گل میمن صاحب ایک بہت اچھے ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے ہیں، ان کی بڑی کاوشیں ہیں نواب شاہ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرنے کے لیے. تو جو بھی تجاویز ہوتی تھی شہر کی فلاح کے لیے، شہر کی ترقی کے لیے، تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم ڈپارٹمنٹس کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ گاہے بگائے ایک میٹنگس کر کے ان کو تجاویز دیں. اور وہ شہر ہمارا جو ہے نواب شاہ شہر، کیونکہ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ وادی مہران کا ایک دل ہے نواب شاہ شہر. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ نواب شاہ کے لوگ بھی آپ کو جو ہے وہ بہت اچھے مزاج کے، بہت اچھے خوش اخلاق لوگ آپ کو ملیں گے. اور یہی جو ہے وہ ترقی کا راز ہے نواب شاہ کی. صحیح. وہاں کے جو لوگ ہیں پولیٹیشنز ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے وہاں پر جو ہے نا، خاص طور پر یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر اس وقت ہمارے یہاں اقتدار میں ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی نواب شاہ میں ایک گڑھ ہے وہاں پر جو ہے نا. انہوں نے تعلیم کے میدان میں بہت اچھا کام کیا ہے، صحت کے میدان میں بہت اچھا کام کیا ہے، ایجوکیشن کے میدان میں گائے بگائے میں دیکھتا رہتا ہوں ان کی سرگرمیاں بہت اچھی جا رہی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ کارواں جو ہے زندگی کا میرا چلتا رہے گا. اور اسی طریقے سے آواز جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے جو میں اٹھاتا رہا ہوں، اور زندگی کا مقصد ہی میرا یہی ہے کہ آگے جو ہے اس آواز کو پروان چڑھایا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ دکھی انسان ہیں ان کی ایک خدمت ہو سکے. آپ یہ دیکھیں کہ میری زندگی کے اندر بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر کھانے کو ناشتہ نہیں ہے، دوپہر کا کھانا نہیں ہے، رات کا کھانا نہیں ہے، ان کو ہم نے فیسلیٹیٹ کیا. راشن وغیرہ کا سلسلہ ہم نے کیا کہ جو پور حضرات ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں خاص طور پر، پور حضرات تو پھر بھی کسی نہ کسی سے تقاضا کر لیتے ہیں اور مانگ لیتے ہیں، لیکن پور جو لوگ ہیں اس کے علاوہ اپنا سفید پوش، ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. میری پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ بغیر کسی کو بتائے، بغیر اس کے ہم ان کے گھروں پر جو ہے راشن پہنچائے اور ان کے لیے کوئی کپڑے، کوئی مختلف اشیاء جو ان کی زندگی کی ضرورت ہے. اور یہ ہم نے زیادہ تر کوشش یہ کی کہ یہ خاموشی سے یہ کام کیا جائے، بجائے یہ کہ ان کی عزت کو پامال کیا جائے، لوگوں کو روڈ پر لے کر آیا جائے کہ بھی یہ جو ہے ہم چیز دے رہے ہیں اس کی فوٹو سیشن، ایسی چیزیں نہیں کی بلکہ عملی کام کرنے کی کوشش کی. اچھا، بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی خوبصورت باتیں آپ کوٹ کر رہے ہیں، لیکن ذرا سا میں یہاں جاننا چاہتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سندھ میں یا پاکستان میں یہاں کی جو زمین ہے، مجھے ایسا لگتا ہے یہاں کے لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں. تو شاید ہی ہاں مشکلاتیں ہیں، یہ بالکل درست بات ہے، مشکلاتیں ہیں جس فائنینشیل کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے. الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں،
لیکن جہاں جہاں سے ہم جیسے جیسے گزرے لوگوں کے لیے بڑی مشکلاتیں بڑی تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا رزق دینے والا تو خدا تعالیٰ ہے، تو کہیں نہ کہیں خدا تعالیٰ نے وہ ذریعہ پاکستان میں ہی بنایا ہوا ہے جو ذریعہ ان لوگوں تک پہنچتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے یہ مستقل حل نہیں ہے، یہاں اس سے ہمیں بہت ایک بڑی سوچ ہمیں رکھ کے اور آگے جانا ہے، جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ہماری جو آرگنائزیشنس ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، ہماری حکومت اس پہ کام کر رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اسپیسیفکلی اگر ہم نواب شاہ کی بات کریں، کون سے ایسے مسائل ہیں جو لانگ ٹرمز کے لیے جن کو حل کیا جائے تاکہ لوگ آج اب جن لوگوں کے دروازوں پہ ہمیں جانا پڑ رہا ہے وہ کل وہ کسی کے دروازے پہ جائے اور کسی کی مدد کرائیں؟ اصل میں وہاں پر جو سب سے بیسک جو مسئلہ ہے نا وہ ہے پانی کا، صاف پینے کا پانی وہاں شہریوں کے لیے میسر نہیں ہے، تو پانی کیونکہ صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور زندگی یہ سمجھ لیں کہ پانی کے بغیر میں سمجھتا ہوں گزارنا بڑا دشوار کام ہوتا ہے،